بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے تمام انسانوں کو مسلمان کیوں نہیں پیدا کیا؟ خدا اگر چاہتا تو سب کو ایک ہی مذہب پر پیدا کر سکتا تھا، تو آخر اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان خطرناک سوالوں کے کیا جواب ارشاد فرمائے؟ تو اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اس دنیا میں انسان بہت سے رازوں کی تلاش میں ہے۔ انسان دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے اور دنیا اور اس میں موجود چیزوں کے متعلق مزید جاننے کی کوشش میں ہے، لیکن سب سے زیادہ مشکل سوال انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ آخر اسے کیوں پیدا کیا گیا، اسے اللہ تعالیٰ نے کیوں خلق کیا؟ ناظرین، جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں مختلف مذاہب اور مختلف عقیدے نظر آئیں گے، جن میں سے ہر ایک کا یہی عقیدہ ہے کہ وہی حق پر ہے اور دوسرا باطل پر۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ حق صرف ایک ہی ہے، لیکن انسان اسے کیسے تلاش کرے؟ ناظرین، یہی سوالات 1200 سال پہلے ایک زندیق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھے تھے، جن کا جواب جان کر وہ دنگ رہ گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی جوابات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین، زندیق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کیا آدم کی تمام اولاد برابر ہے؟ انہیں صرف تقوی کی وجہ سے فضیلت کیوں ملتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو۔ یہ بات حقیقت ہے کہ انسان ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہے، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ جناب حوا سلام اللہ علیہا کی۔ لیکن اللہ نے ان تمام انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو مخصوص کر دیا اور انہیں چن لیا، جنہیں اللہ نے نبی اور رسول بنایا، کیونکہ ان چنے گئے لوگوں کے متعلق اللہ کو پہلے سے ہی علم تھا کہ یہ اس کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ زندیق نے سوال کیا کہ مجھے بتائیں، خدا نے تمام مخلوق کو اپنا مطیع اور فرما بردار کیوں نہیں بنایا، حالانکہ وہ اس بات پر قادر ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس خطرناک سوال پر ارشاد فرمایا، جان لو، اگر وہ ان سب کو اپنا اطاعت گزار پیدا کرتا تو ان کے لیے کسی قسم کا ثواب نہ ہوتا، کیونکہ اطاعت کرنا ان کی مرضی سے نہیں ہے اور وہ مجبور ہوتے، لہٰذا نہ جنت کا تصور ہوتا اور نہ ہی جہنم کا، کیونکہ یہ سب چیزیں انسان کے اختیار کی وجہ سے ہیں۔ لہٰذا خدائے بزرگ و برتر نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر ان کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی نافرمانی سے منع کیا، اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے ان پر حجت تمام کی، اور اپنی کتابوں کے ذریعے ان کے عذر کو ختم کیا، تاکہ وہ لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں، ایک اس کے فرما بردار اور دوسرے نافرمان، تاکہ ان میں سے اطاعت کرنے والے ثواب کے مستحق ہوں اور نافرمانی کرنے والے عذاب کے مستحق قرار پائیں۔ ناظرین، زندیق نے امام سے سوال کیا کہ کیا اچھے اور برے اعمال انسان خود کرتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انسان کو اچھے عمل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اچھا عمل کرنا انسان کا فعل ہے۔ اسی طرح برا عمل کرنے سے خدا نے روکا ہے، لیکن برا عمل کرنا انسان کا کام ہے۔ زندیق نے امام سے سوال کیا، میں سمجھ نہیں پا رہا، میں الجھ رہا ہوں کہ انسان آخر گناہ کیوں کرتا ہے جبکہ خدا نے اسے منع کیا ہے؟ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جن ہاتھوں اور پیروں سے انسان برے اعمال کرتا ہے وہ ان سے اچھے عمل بھی تو کر سکتا ہے، اسے تو کسی نے بھی نہیں روکا۔ ناظرین، یہ موضوع اپنی ذات میں ایک مشکل موضوع ہے۔ اس کے متعلق امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
قضاء و قدر کے مسائل میں گہرائی میں مت جاؤ۔ امام نے یہ اس لیے فرمایا کیونکہ یہ موضوع نہایت مشکل اور گہرا ہے، لیکن ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے سامنے اس مشکل ترین موضوع کو آسانی سے پیش کیا اور ان کی زبان میں انہیں اسے تفصیلاً سمجھایا کہ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور اسے نیکی کا حکم اور برائی سے منع کر دیا ہے۔ اب یہ انسان کا ذاتی عمل ہے کہ وہ خدا کے کہے ہوئے فرمان پر عمل کرتا ہے یا اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے آنے والے ہر شخص کو اس کی عقل اور فہم کے مطابق جواب دیا، اور جس زندیق کا سوال ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت طویل گفتگو کی، جس میں دنیا اور کائنات کے کئی راز بیان کیے گئے۔ ناظرین، یہ مکالمہ نہایت طویل ہے جسے ہم نے اپنے چینل پر مختلف ویڈیوز کی شکل میں اپلوڈ کیا ہے۔ اس زندیق نے امام سے درج ذیل سوالات کیے۔ خدا نے انسانوں کو ایک ہی مذہب پر پیدا کیوں نہیں کیا؟ انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ ستاروں کی حقیقت کیا ہے؟ اور انسان پر مصیبت کیوں آتی ہے؟ یہ تمام سوالات اور ان کے علاوہ مزید موضوعات ہم اپنے چینل پر وقت کے ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھیں اور ان کے مطابق چلیں۔ یاد رکھیں، نجات اسی میں ہے کہ ہم خدا کی اطاعت کریں اور اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ یہی راستہ ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اور جہالت سے ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری کوشش ہے ہم اہل بیت علیہ السلام کے اس علم کو پہنچائیں جو نسلوں کے لیے روشنی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہم اپنے چینل پر وقتاً فوقتاً ایسی ہی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو مزید رہنمائی مل سکے۔ لہٰذا اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ ابھی بھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جو آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔